بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم خالی رستہ خالی گھر کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ دونوں ہی اس کی محبت کے طلبگار تھے، مگر وہ تو آگ تھی۔ پھر کیا ہوا، سنیے اور جانیے۔ محبت ایک لافانی جذبہ ہے، دل کے ویرانے میں کب بہار آ جائے کسے خبر۔ میری زندگی بھی اس کے آنے سے پہلے محبت کی رنگینی سے خالی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کا سامنا کرتے گزر رہی تھی، لیکن جیسے ہی گلی کا خالی گھر آباد ہوا، ہمارے ویرانے میں بھی بہار آ گئی۔ نام تو اس کا میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا وہ بلا کی حسین تھی، اور روز ایک ادا سے جب اپنے گھر کے دروازے سے برآمد ہوتی تو کاجل سے لتھڑی آنکھوں سے ہمیں دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ ہماری جانب اچھالنا نہ بھولتی، اور ہم گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے پتھر کے ہو جاتے تھے۔ سارم اپنی کہانی سناتے ہوئے کچھ دیر کے لیے رکا اور اپنی خوفزدہ نظریں ماہر نفسیات ڈاکٹر عبدالحفیظ کے چہرے پر مرکوز کر دی، جو ہاتھ میں نوٹ پیڈ لیے اس کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ آپ ہماری کہانی سن کر حیران ہوں گے۔ سارم پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، ہم دونوں، یعنی میں اور میرا رقیب ساجد۔ اب یہ ہماری قسمت کی خرابی تھی یا محض ایک اتفاق کہ ہمارے آفس جانے کے اوقات بھی ایک تھے جو اس لڑکی کے تھے، لہٰذا ہم تینوں کی مڈ بیر تقریباً روز ہی ہوتی تھی۔ اپنے رقیب کے بارے میں تو مجھے علم نہیں، لیکن جہاں تک میرا سوال ہے، میں اس نین مٹکے کو اتفاق نہیں بلکہ شعوری طور پر یقینی بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے گھر سے نکلنے میں دیر ہو جاتی تھی تو میں انتظار کر لیتا تھا، کبھی وہ وقت سے پہلے ہی نکل جائے۔ اس ڈر سے میں وقت سے پہلے گھر سے نکل کر گلی میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہی معاملہ کم و بیش میرے رقیب کے ساتھ بھی تھا، لیکن ہم دونوں نے نہ تو آپس میں اس بارے میں کبھی بات کی، نہ ہی اس حسینہ جس کا نام ہمیں بعد میں گلنار معلوم ہوا اس سے بات کرنے کی ہمت جٹا سکے، لیکن وہ روز ہم پر نظر برابری سے لٹاتی رہی۔ شاید ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اس کے لیے بھی مشکل تھا۔ میرا رقیب ساجد جب زبان سے اظہار نہ کر سکا تو اسے خط لکھ ڈالا، اور ایک دن جب وہ حسینہ ہمارے قریب سے گزری تو اس نے گلنار کا راستہ روک کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لڑکی لفافہ اس کے منہ پر مار دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ خط ایک جوابی مسکراہٹ کے ساتھ وصول کر لیا گیا۔ سارم نے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس کیا۔ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے قریب رکھا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ سارم نے اپنے گلے میں چند گھونٹ پانی اتارے اور پھر سے لیٹ کر کہانی شروع کی۔ میرے لیے یہ عمل ناقابل برداشت تھا۔ ساجد فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ ایک خط میں بھی دروازے کے باہر چھوڑ آؤں گا، اور شام میں جب اس کے آفس سے واپس آنے کا وقت ہوا، میں نے لفافہ اس کے دروازے میں اٹکا دیا اور اپنے دروازے پر نظریں جمائے اس کے آنے کا منتظر رہا۔ وہ حسینہ وقت مقرر پر آئی، لیکن لفافے کو نظر انداز کر کے گھر میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ بات میرے لیے بے عزتی کی انتہا تھی، لیکن میں نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ گلنار کو کیا معلوم یہ خط میں نے اس کے نام لکھا ہے، کون سا اس لفافے پر میرا نام درج تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک سن کر سارم کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ چلو، وقت پورا ہوا۔ پولیس کے 2 سپاہی کمرے میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر عبدالحفیظ سے سارم کے لیے لے جانے کی اجازت چاہی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میں پاگل نہیں ہوں، میرا یقین کریں، میں سب سچ بتا رہا ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیں، وہ مجھے مار دے گی۔ آپ تو سمجھ سکتے ہیں، پلیز آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ سپاہیوں نے اسے بازوؤں سے جکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ وہ چلاتا رہا، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی، اور آج پھر سارم کے امتحان کی تیسری رات تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے صرف تنہائی نہیں تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اب خوف اور موت کی سرسراہٹ بھی واضح سنائی دیتی تھی۔ سارم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے کسی انہونی کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ اچانک جیل کی راہداری میں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔
टिक टिक की ये आवाज दिल की धड़कन की धक धक से ज्यादा पुर असर थी। सारम तेजी से जेल की सलाखों से जा लगा। खुदारा मुझे बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, खुदा का वास्ता है कोई मेरी बात सुनो, मुझे बाहर निकालो, ये मुझे मार डालेगी। अरे वो आ गई है जालमो, देखो मेरे पास वक्त कम है, आज तीसरी रात है, अरे कोई है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तेरी मदद नहीं करेगा। कानों में होने वाली सरगोशी ने इसकी आवाज का गला दबा दिया। आंखें फट गई और दिमाग की रगें तन गई। इससे अपनी कमर पर ठंडे पसीने की लकीर चलती हुई महसूस हुई। वो खौफ से पलटकर जेल की सलाखों से लगा खड़ा रहा। इसके सेल में अंधेरा था। तुम देखो, समझो, प्लीज, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं तुझे? सारम ने अपने ऊपर से आने वाली आवाज पर नजरें उठाकर देखा तो वही लड़की जो पिछले 3 दिनों से इसे जेल में नजर आ रही थी, छत के साथ टंगी नजर आई। सारम के हलक से निकलने वाली खौफजदा चीख से पूरी राहदारी गूंज उठी। अरे ये पागल! करीब ही सोए हुए कांस्टेबल ने गुस्से से नींद में बोझल आंखें मलते हुए कहा, कैसे कैसे अजाब हमारे सर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो चैन से सोने भी नहीं देते। न जाने डॉक्टर कब इस पागल का इलाज करेगा और रातों को इसका चलाना बंद होगा। आज जब सारम डॉक्टर अब्दुल हफीज के कमरे में लेटा तो बहुत बेचैन था। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको सब तफसील से नहीं बता सकता, प्लीज समझने की कोशिश करें, मेरे पास वक्त बहुत कम है, हर सीट में कहानी तवील होती जाएगी और असल बात मैं आपको न जाने समझा भी सकूंगा या नहीं। प्लीज देखिए, मेरे अस्तराब को समझने की कोशिश करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सारम फूट फूट कर रोने लगा। देखो सारम, डॉक्टर ने इसके कंधे पर शफकत से हाथ रखा और नरम लहजे में बोले, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं तुम्हारी तमाम बात समझ रहा हूँ, तुम्हारे मसले का हल मेरे पास है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, डरो मत, हम तुम्हारी मदद के लिए तो यहाँ मौजूद है। डॉक्टर की तसल्ली से सारम की परेशानी तो कम नहीं हुई, लेकिन इसने खुद को नॉर्मल करने के लिए आंखें बंद कर ली और आप बीती का सिलसिला दोबारा शुरू किया। अब ये रोज का मामूल था कि साजिद इसे लिफाफा देता और वो मुस्कुराकर पकड़ लेती। मेरे सीने पर सांप लौट जाते। मैं रोज इसके दरवाजे पर खत अटकाता और वो इसे नजरअंदाज करके घर में दाखिल हो जाती। असूलन तो वो मेरा रकीब था, लिहाजा मेरी जलन कड़न फितरी थी, लेकिन खत इसके भी बंद दरवाजे के बाहर से ही मिलते थे। मजीद हैरत की बात ये थी कि लिफाफे सब खुले होते थे, इसमें कागज भी मौजूद होता था, लेकिन इस पर लिखी तहरीरें गायब होती थी। मैं सोचता था आखिर कोरा कागज बंद लिफाफे में इस तरह देने का क्या मतलब है, वो भी रोज। मोहल्ले की पान की दुकान पर खड़े साजिद से जब इस बात पर बहस हुई तो वो खूब हंसा। तुम पागल तो नहीं होगे सारम, मैं गुलनार को कोरा कागज क्यों दूंगा? अरे वो तो प्रेम पत्र होते हैं, प्रेम पत्र जिनका जादू आजकल गुलनार के सर चढ़कर बोल रहा है। साजिद फख्र से बोला, लेकिन लिफाफे तो कोरे कागज के साथ इसके दरवाजे के बाहर मिलते हैं, क्या तुमने गौर नहीं किया? मेरे सवाल पर इसे मेरी दिमागी हालत पर शक होने लगा। मैंने आज तक कोई लिफाफा इसके घर के बाहर नहीं देखा सारम। साजिद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराता हुआ अपने घर की जानब चल पड़ा। 4 दिन इसी तरह गुजर गए। 5वें दिन मैंने साजिद को बन ठान कर गुलनार के घर में दाखिल होते हुए देखा। मेरे गुस्से की इंतहा न रही। वो रात मैंने जाकर गुजारी और खुद को समझाता रहा कि 2 मोहब्बत करने वालों से बुग़्ज़ करना मोहब्बत की बेअदबी है, लेकिन मेरा दिल बोझल था। सुबह उठा तो सर भी भारी था। मैं ऑफिस भी ना गया, दूसरे शहर में नौकरी की वजह से घर बार से भी दूर था कि तन्हाई बांटी जा सकती, लिहाजा सर शाम आवारगी के लिए निकल गया। रात देर से घर लौटा तो साजिद को अपने दरवाजे के बाहर मुंतजिर देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मुझे देखकर वो तेजी से मेरी जानब लपका। इसकी आंखों में वहशत थी, गिरेबान खुला हुआ था और वो शदीद परेशानी के आलम में था। इसे इस हालत में देखकर मैं भी घबरा गया। इसने मुझे दोनों बाजुओं से थाम लिया, लगता था फूट फूट कर रो देगा। मुझे इसकी हालत पर तरस आने लगा।
اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ ایک بہادر نوجوان تھا، لیکن اس وقت پاگلوں سی حالت میں میرے سامنے موجود تھا۔ کیا ہوا ساجد، سب خیریت تو ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر پوچھا۔ نہیں سارم، کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے بس یہ بتا دو موت کیسے آسان ہے، مرا کیسے جا سکتا ہے؟ خدارا مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ میں صبح سے کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، لیکن سب مجھے تسلی دے رہے ہیں۔ دیکھو میں پاگل نہیں ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، اور دیکھو جواب بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ بس تم مجھے ان سوالوں کے جواب بتا دو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، بس 2 دن ہے میرے پاس۔ ساجد کی یہ حالت دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گلنار کی 4 دن کی محبت اتنی شدید بھی ہو سکتی ہے۔ شاید اس کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جو ساجد کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی اور وہ موت کے طریقے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ دیکھو ساجد، میں نے اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آؤ گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، تم سمجھ نہیں رہے ہو سارم، وہ گلنار اس نے کہا ہے پوچھ کر آنا۔ بس 2 دن ہے۔ گلنار کا نام سنتے ہی میرا شک یقین میں بدل گیا۔ معاملہ محبت کا تھا، جس میں ناکامی نے ساجد کو گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ میرے دل ہی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ساجد نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور ہسیان بکتا ہوا گلی کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور گھر کے اندر آ کر گہری نیند سو گیا۔ میں 1 دن پہلے بھی آفس نہیں گیا تھا، لہٰذا آج کسی حال میں چھٹی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں وقت مقررہ پر گھر سے باہر نکلا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن پھر سر جھٹک کر میں گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کندھے پر نسوانی لمس نے مجھے چونکا دیا۔ میں تیزی سے پلٹا تو گلنار میرے سامنے کھڑی تھی۔ آپ؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جی وہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اب ساجد صاحب کیسے ہیں؟ کل سے نظر ہی نہیں آئے، شاید بیمار ہیں۔ گلنار کے لمس نے میرے جسم میں خون کی گردش کو بڑھا دیا تھا۔ اس پر اس حسن بلا خیز کی قربت نے میرے رہے سہے استان بھی خطا کر دیے۔ ایسے میں اس کی زبان سے ساجد کا نام مجھے سخت ناگوار گزرا۔ میں نہیں جانتا، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ بھی کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہیں؟ 1 نمبر کا نکما ہے، لگتا ہے آپ انکار کر چکی ہیں اسے۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بڑی ادا سے مسکرا کر بولی، نہیں ابھی نہیں، ابھی 1 دن باقی ہے۔ 1 دن؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں سمجھا نہیں، 1 دن بعد کیا ہے؟ انکار کرنا ہے تو آج اور ابھی کر دیں، آپ کو رشتوں کی کیا کمی ہے؟ میری بات سن کر وہ میرے مزید قریب آ کر بولی، یہ راز کی باتیں یوں سرے راہ نہیں ہوتی سارم صاحب، گھر تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ میں عالم مدہوشی سے واپس آتا وہ جا چکی تھی، لیکن اس قدر پیار سے دی گئی آفر کو کون کافر ڈال سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے آج شامی آفس کے بعد اس کے گھر دعویٰ بولنے کا سوچ لیا کہ کہیں اس حسینہ کا کوئی اور ہی امیدوار پیدا نہ ہو جائے۔ شام کو آفس سے واپسی پر ساجد کے بارے میں مجھے محلے کے پان کے کھوکے سے سگریٹ لیتے وقت یہی خبر ملی کہ وہ شاید اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اور اس کے والد صاحب سخت پریشان ہیں، جو کسی نشے کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، مستقل نشہ آور گولیاں کھا رہا ہے، منع کرو تو سب سے موت کی بھیک مانگتا ہے، موت کا طریقہ پوچھتا ہے اور بس یہی کہتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، بس مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ کل آخری دن ہے۔ پان والے کی زبانی آخری دن کے حوالے پر میں تھوڑا ٹھٹک گیا۔ میں نے سگریٹ جلا کر ہونٹوں تلے دبایا اور پان والے سے پوچھا، تم نے ساجد کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کو تو اس کے گھر والوں نے اب ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، رات کو 3 بجے اٹھ کر چلاتا ہے، ہاتھ کی رگیں کاٹنے کی کوشش کی ہے اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ اچھا، میں نے پان والے کی باتیں سن کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن طبیعت جی مقدار ہو چلی تھی۔ اس کا آسان حل یہی تھا کہ ایک حسین شام گلنار کے ساتھ گزاری جائے۔ میں نے 7 بجے اس کے دروازے پر دستک دی، جب مغرب کی اذان کانوں میں گونج رہی تھی اور برگد کے پیڑ پر پرندوں نے ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ کچھ توقف کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بڑھیا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا۔
مغرب ہو چلی تھی، لہذا سرمئی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ گھر کے اندر جاتی راہداری عجیب پر اسرار تھی، جس میں داخل ہوتے ہی سرمئی اندھیرا سیاہی میں بدل گیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں نے ساتھ چلتی بڑھیا سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سامنے کی جانب سے موم بتی تھامے ایک ہیولا آتا دکھائی دیا۔ یہ گلنار تھی۔ خوش آمدید، وہ مسکرائی اور بڑی بے باکی سے میرا ہاتھ تھام لیا جو بالکل سرد تھا۔ گھبرائیے نہیں، آپ میرے گھر پہلی بار آئے ہیں، گھر میں روشنی نہیں ہے، سبھی لوگ ابھی ابھی واپس آئے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، رفتہ رفتہ آپ کا سب سے تعارف ہو جائے گا۔ ہاتھ تھامے وہ مجھے ایک بڑے سے ہال کمرے میں لے آئی اور ایک سفید صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس پر اسرار ماحول کی خاموشی میں گم تھا۔ پورے گھر پر عجیب سی نحوست اور وحشت طاری تھی، جیسے کوئی وسیع و عریض قبر ہو اور ہم اس میں زندہ دفنا دیے گئے ہوں۔ پورے گھر میں سیلنگ زدہ دیواروں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک میری گود میں ایک لفافہ آ کر گرا۔ میرے سامنے شمع روشن تھی، لیکن گلنار اب وہاں موجود نہیں تھی۔ اتنے بڑے اندھیرے کمرے میں تنہا بیٹھنے سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں کسی کو اس کے گھر میں جانتا بھی نہیں تھا، اور پھر یہ تاریخی جہاں ایک حد کے بعد میں اندھا ہو جاتا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ آج تمہارا پہلا دن ہے اور پہلا سوال، تمہیں پورے 7 دن دیے جائیں گے اور ہر دن ایک سوال پوچھا جائے گا۔ یہ 7 دن تمہاری زندگی کا صدقہ ہے اور تمہاری آزادی کا پروانہ۔ اگر تم 7 دن میں 7 سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دے سکے تو 7ویں رات تمہیں موت کا صدقہ دینا ہوگا۔ اگر تم ناکام ہوگے تو ہم میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو، پہلے سوال کا جواب ملنے تک دوسرا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، صرف 7 دن۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے کاغذ کا گولا بنایا اور اسے سامنے دیوار پر دے مارا۔ مجھے باہر جانا ہے، کوئی ہے؟ میں نے چلا کر کہا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے بنا تعمل شمع دان اٹھایا اور اندازے سے باہر کا راستہ ٹٹولنے لگا، لیکن جب میرے ہاتھوں نے کمرے کی دیوار کو چھوا تو وہ ایسی تھی جس پر گیلی مٹی کا تازہ تازہ لیپ ہوا ہو۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ راہداری طویل سے طویل تر ہوتی گئی۔ مجھے کوئی 15 منٹ ہو گئے۔ شمع میرے ہاتھ میں پگھل کر تمام ہوئی اور اب میں مکمل طور پر تاریکی میں کھڑا تھا۔ خوف سے میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں جان چکا تھا کہ میں کسی شیطانی نرگے میں پھنس چکا ہوں جس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے رہ رہ کر ساجد کا خیال آ رہا تھا، اس کی بے بسی، اس کے سوال۔ میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ اس کا کل آخری دن تھا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچانک مجھے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ خوف سے میری دھڑکنیں رکنے لگی۔ کون ہے وہاں؟